الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ آج کی ہمارا درس ہے سورۃ البقرہ کی آخری رکوع ہے۔ اہم موضوع ہے، الحمدللہ، غور کریے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس آیت کے نزول کے بعد میں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے بڑے مایوس تھے۔ مسلم حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، بڑے مایوس تھے کافی دن سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہمیں کوئی ایسی بات بتا دے کہ، ایسا عمل بتا دے کہ ظاہر ہو جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے، آسمانوں و زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ آسمان و زمینوں میں سارا پراپرٹی، ساری ملکیت، ساری پورے پلانٹس، آسمانوں، ساتوں آسمان اور زمین، آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو بھی ہے، سورج، چاند اور بڑے بڑے پلانٹس ہیں، ستارے، سارا کا سارا اللہ ہی کا ہے، بتا رہے ہیں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور تم ظاہر کرو یا چھپاؤ یا ظاہر کرو۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، تم ظاہر کرو تمہارے نفسوں میں، تمہارے دلوں میں جو بھی کچھ ہے، جو نفس میں جو ہے، یا ظاہر کرو یا چھپاؤ۔ او تخفوہ یحاسبکم باللہ، اللہ تعالیٰ حساب لیں گا پورا کا پورا۔ یعنی اس آیت کی پہلی آیت میں پہلے بتاتے اللہ تعالیٰ، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ ہے آسمان اور زمینوں میں اللہ ہی کا ہے۔ اس زمانے میں کفار مکہ تھے، کفر کے معنی اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اور اللہ کے ساتھ کعبۃ اللہ کی طواف بھی کرتے تھے، اور اللہ کو مانتے تھے، پھر دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے، لات، عزا، منات، ان سارے چیزوں کو مانتے تھے۔ ان کے دلوں میں محبت ان کی تھی، غیر اللہ کی محبت تھی، غیر اللہ سے محبت کرتے تھے، توکل ان پر رکھتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے، ان کی نظر و نیاز کرتے تھے، ان سے دعائیں مانگتے تھے، جو اللہ کے لیے ہے ان سے دعائیں کرتے تھے، ان کی نظر و نیاز کرتے تھے غیر اللہ کی، اللہ کے گھر کی طواف بھی کرتے تھے۔
یہ اللہ نے جان لیا۔ آج ہمارا حال بھی وہی ہے۔ اللہ کے ولیوں کی مزاروں کی پرستش، نظر و نیاز، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، قبر میں کہیں سو رہے، اجمیر میں، کشمیر میں، بغداد میں، ہم یہاں گھر میں فوٹو لگا رہے، ہمارا کام ان کے ذریعے سے پورا کریں گے، کروانے کے لیے کوشش کر رہے۔ وہی تو ہے نا غیر قوم۔ عیسائیت میں بھی وہی ہے۔ جتنے بھی روئے زمین پر عیسائی ہے، جتنے بھی کروڑوں کے عیسائیاں ہیں امریکہ میں ہیں، سب گرجا گھر میں ہے نا، عیسائی کا بڑا سلوا ہے، بڑا کراس ہے، اور اپنے اپنے گلوں میں کراس، عیسیٰ علیہ السلام کا کراس ہے۔ اب گرجا گھر میں بھی عیسیٰ علیہ السلام، جہاں پہ کراس ہے عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ موجود ہے، ان کی مدد کرتے بول کے، وہ ایمان ان کے اندر ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں وہ لوگ۔ جہاں بھی ہے جو کراس لگا لیے، گھر میں کراس رکھتے، گھروں میں بیرووں میں کراس رکھتے، الماریوں میں کراس رکھتے، گلوں میں کراس لٹکاتے، اور گرجا گھر میں ایک بڑا کراس رہتا، وہاں جا کے دعائیں مانگتے، نظر و نیاز پیش کرتے، موم بتی لگاتے۔ یہ سارا کا سارا عیسائیوں میں بھی ہے، غیر قوم میں بھی یہی ہے، اللہ کا بیٹا مانتے ہو، شرک کرتے۔ اور ہمارے مسلمان کہاں ہیں؟ وہ درگاہ کشمیر میں ہے، بغداد کے یہ ولی آ کے ہمیں مدد کرتے بول کے گھر میں خبر کی فوٹو لگا رہے ہیں۔ یہی تو ہے نا، ان کو فرق کیا ہے؟ دلوں میں جو کچھ ہے، اللہ پر توکل، اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ جانتے ہیں، اللہ حساب کتاب لے گا۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تم ظاہر کرتے ہو تمہارے نفسوں کے، تمہارے دلوں میں، او تخفوہ، اور جو کچھ چھپاتے ہو تمہارے نفسوں میں، تمہارے دلوں میں، یحاسبکم باللہ، اللہ حساب کتاب لے گا۔ یہ آیت کے بعد میں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کچھ ظاہری اعمال کی بتا دینا، یہ جو نفسوں میں ہے اللہ کی حساب لینے کا یہ ایک آیت ہے، یہ ہم ہے نا ہلاکت ہو جاتے۔ بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کیا تم بھی وہی کہنا چاہتے ہو؟ کیا پہلے کے لوگوں نے، کتاب کے تورات انجیل والوں نے، ہم نے سن لیا اور اطاعت نہیں کرتے، سنے مگر اطاعت نہیں کرتے، ہم وہی کہنا چاہتے ہو؟ تو ایسا نہیں کہنا، سن لیے مگر اطاعت کرنا ہے۔ سمعنا و اطعنا بولو، تم سمعنا و اطعنا بولو۔ تو اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نے یہی بات نے کہا تھا، سمعنا و اطعنا، ہم ایمان لائے، سن لیے ہم اور ایمان لائے۔ اس کی بات کی آیت میں بھی وہی اللہ تعالیٰ اتارتے، سمعنا و اطعنا۔ یحاسبکم باللہ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے۔ یعنی دلوں میں جو بھی وہ لوگ اعمال کرتے ہیں گناہوں کے، اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب لے گا۔ جو شرکی اعمال ہے اس کو پکڑتا ہے۔ انسان اب باہر نکلتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھ کے باہر نکلتا ہے، دعا ہے، دعا سکھاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی گھر سے باہر تھے، مومن گھر سے باہر نکلتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھتا ہے۔
یہی ہے اللہ پر توکل ہے. تم جہاں کہیں ہو اللہ پر بھروسہ رکھو. اتق اللہ حیث ما کنت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں آخری میں وصیت کرتے ہیں یا عباد اللہ اوصیکم بالتقوی اللہ. میں نے وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کر لو. تم قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. دو چھوڑ کے تم یہ کرے گمراہ ہو جاؤ گے. ترکت فیکم امرین، میرے حکم ہے دو حکم چھوڑ کر جا رہا ہوں. امرین لن تزلکم ما تمسکتم بہما، تم ذلیل نہیں ہوگے جب تک مضبوطی کے ساتھ دو چیزوں کو پکڑ کے رکھتے. کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور میری سنت. یعنی کتاب اللہ کیا ہے کہ دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے. سنت کیا ہے؟ شریعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. دین اور شریعت اللہ اور رسول کی اطاعت ہے. آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے عمل صالح کرے. ایمان لا کے عمل صالح نہیں کرتے بولے تو کامیاب نہیں ہے. عمل کر رہے مگر ایمان نہیں ہے تب بھی کامیاب نہیں ہے. عملیں بہت کر رہے، داڑیاں پال رہے، داڑیاں پورے زندگی بھر تبلیغ دے رہے لوگوں کو، مگر عمل بہت ہے، عمل پیروی ہے مگر ایمان نہیں ہے. کتاب کا ایمان نہیں ہے، کتاب کا علم نہیں ہے. بغیر علم کے دعوت دے رہے تم تو جب بھی بیکار ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. عملیں بہت کریں گے مگر یہ لوگ کچا عمل کریں گے. ایمان نہیں ہے ان کے اندر، علم نہیں ہے. جتنا اللہ کا کتاب کا علم ہے اتنا ایمان اسٹرانگ ہوئے گا. بغیر ایمان کے عمل کر رہے. وہی تو ہے نصارہ وہی کرے تھے. ان کے پاس علم نہیں ہے مگر عمل زیادہ عمل ہے ان کے پاس. نصارہ کے پاس، یہود کے پاس علم ہے مگر عمل نہیں ہے. علم ہے عمل نہیں ہے یہود کے پاس. اور نصارہ کے پاس علم نہیں ہے عمل ہے تو بیکار ہے. علم حاصل کرو دین کا، جب تمہارا ایمان پختہ ہو جائے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہا میرا رب اللہ ہے اور استقامت پہ رہا، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرشتے اتاریں گے. غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ مومن. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ کافی ہے اس کے لیے. یجعل لہ مخرجا، اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. وَيَرْزُقُهُ، اور رزق عطا کرتے ہیں اس کو. مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے عطا کرتے ہیں وہ گمان بھی نہیں کرتا ہے وہ مومن. تو بہرحال ایمان کا یہ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ آیت اتارتے ہیں کہ بتا دے رہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو بھی تمہارے دلوں میں ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ نے حساب لے گا پورا کا پورا. يُحَاسِبْكُم بِاللَّهِ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. اس میں جو تمہارے دلوں میں جو کینہ ہے اللہ نے چاہا تو شرکیہ ہے عمل تو وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ عذاب دے گا، اللہ پکڑے گا. چھوٹے چھوٹے یہ ہے گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے پکڑتا ہے، عذاب دیتا ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تمہارا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. تو ایمان والے یہ ہے کہ
بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ کے بولتے ہیں حدیث میں، اور قرآن کی آیت میں بھی ہے، اجتنبوا کبائر الاسم، بڑے بڑے گناہوں سے جو بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو درگزر کرتا ہے۔ کفر میں لے کے جاتے ہیں، بڑے گناہ انسان کو کفر میں لے کے چلے جاتے ہیں، بڑے گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو اتارتے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لا لیا رسول نے، ایمان لا لیا۔ آمن الرسول، رسول نے ایمان لا لیا، بما انزل الیہ من ربہ، جو بھی نازل ہوا تھا کتاب، جو بھی نازل ہوا ہے کتاب میں، دین رب کے جانب سے، اللہ کے رسول نے ایمان لا لیا، پہلے ایمان لا لیا رسول نے، بما انزل الیہ من ربہ، جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس پر رسول ایمان لا لیا۔ والمومنون، اور مومن بھی جو ایمان والے ہیں، ایمان والے بھی لا چکے ہیں۔ اس کے بعد ایمان والے اور منافقین کی فرق ہو جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ چھاڑ دیے۔ اس آیت کے ٹکڑے کے روشنی میں یہ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمومنون، جو کچھ نازل ہوا اللہ کی طرف سے کتاب میں، رسول نے ایمان لا لیا اور مومنوں نے ایمان لا لیا۔ مومن کون ہے وہ؟ پکا مومن کون ہے؟ ابھی بتایا تھا، جہاں اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور مومن یہ ہے کہ قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ مومن کی نشانی بتا رہا ہے، انما المؤمنین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا یتوکلون۔ مومن وہ ہے ان کے سامنے اللہ کی تلاوت، آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، ایمان کا زیادتی ہوتی ہے، سرنڈر ہو جاتے ہیں اللہ کی آیتوں کے سامنے، سرنڈر ہو جاتے ہیں، خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں، ان کے اندر دل دہل جاتا ہے، تھر جاتی ہے، کانپنے بڑھتی ہے اللہ کی آیتوں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے جب، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، یہ جو کافرین ہیں، وحدہ اسمجت قلوب، ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے اعراض کر لیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور اس کے علاوہ اللہ کے ذکر کے علاوہ، کلام پاک کے علاوہ، قرآن کے علاوہ جو بھی باتیں ہیں، دنیاوی باتیں، ان کے چہرے کھل جاتے ہیں۔ یہ مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہے تو وعدے کا پکا ہے، مومن وعدے کا پکا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمومنون، جو کچھ نازل ہوا رب کی طرف سے ایمان لا لیا رسول نے، اور مومن بھی ایمان لا لیا۔ جتنے بھی مومن ہیں سارے کے سارے ایمان لا چکے ہیں۔ مومن کیا کرتا ہے؟ مومن کا تقاضا کیا ہے؟ مومن وعدہ کرتا ہے پہلے، جب کبھی بھی غیر مسلم کو اسلام میں لاتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ کلمہ پڑھاتے ہیں، شہادت کا کلمہ پڑھاتے ہیں۔ جب شہادت کا کلمہ پڑھ لیا انہیں مومن ہوا ہے، اور شہادت کا کلمہ پڑھنے کے بعد میں اس کے اوپر، اس کے تقاضے کے اوپر، اس کے پرومس کے مطابق انہیں جو عمل کیا، عمل صالحہ کیا، انہیں جنت دی ہے۔ اگر شہادت کلمہ پڑھ کے مومن نہیں، عمل نہیں کر رہا، ایمان نہیں لا رہا، علم حاصل نہیں کر، عمل نہیں کر رہا، تو ایسا ایمان والا، ایسا مومن کے اندر دل میں ایمان نہیں ہے بول کے بولتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ایسے مومن کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ شہادت کا کلمہ ہر مومن، ہر مسلمان کا پڑھ رہا، 5 وقت کی نمازوں کے پہلے وضو بنا رہا،
وضو بنانے کے بعد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ گواہی دے رہا. پھر سے نماز میں ہر 2 رکعت میں تشہد کے بعد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پھر سے گواہی دے رہا. مومن میں گواہ دے رہا ہوں اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. میں سرنڈر ہو گیا ہوں. پھر پورے برائی کے کام کر رہا. یہ برائیوں سے بچ جاؤ بول کے ہوتے ہیں. جتنے بھی کبیرہ گناہیں ہیں کبیرہ گناہوں سے جو بچ گیا انہیں کامیاب ہو گیا. جب کبیرہ گناہوں سے نہیں بچتا ہے ایمان ہی نہیں ہے. کلمہ پڑھ رہا نماز میں کلمہ دہرا رہا وضو بنانے کے بعد میں وعدہ کر رہا نماز میں 2 وعدہ کر رہا ہر بار میں وعدہ کر رہا مگر پورے اللہ کے رسول کے خلاف کام کر رہا. کبیرہ گناہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ اس کو کفر کے طرف لے کے جاتے ہیں. کفر کا ٹھکانہ جہنم ہے. کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے. کبیرہ گناہوں سے بچ جانا ہے. یہ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ شرک پہلا کبیرہ گناہ. جو انسان شرک کرتا ہے اللہ کے ذات میں کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہے. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیا کرتا ہے؟ شرک میں بت پرستی ہے. شرک میں بت پرستی کے معنی بتوں کو پوجا کرتا ہے مورتی کی پوجا کرتا ہے. وہ مورتی کی بتوں کی پوجا کرنا کبیرہ گناہ ہے. بت پرستی خبر پرستی بھی کبیرہ گناہ ہے. شرک ہے. خبروں کے پاس سجدہ کرنا خبروں کے پاس طواف کرنا کبیرہ گناہ ہے. شرکیانہ عمل ہے. اور اللہ کے بیٹا بنانا تو عیسائی سارے اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اللہ کا بیٹا ماننا شرک ہے. بت پرستی شرک ہے. خبر پرستی شرک ہے. یہ شرک کے یہ 3 اقسام ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں؟ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. بے شک جو لوگ اللہ کے ذات میں شرک ٹھہراتے ہیں شرک کرتے ہیں ان کے تحقیق ان کے اوپر اللہ نے جنت حرام کر دیا. ان کے اوپر جنت حرام ہے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَمَا وَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. یہ دوزخ کے ٹھکانے ہیں. ان کا مددگار کوئی نہیں ہے. شرک پہلا گناہ ہے. ایک گناہ کا معاف بھی نہیں ہے. اور جادو کرنا جن و شیطان کی مدد سے لوگوں کے اوپر جادو کرنا جادو ٹھکانا یہ جادو کبیرہ گناہ ہے. اس کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے. اسے جینے کا حق نہیں ہے. اور تیسرا گناہ سود کھانا ناجائز طریقے سے ضرورت مندوں کو پیسہ دینا پیسہ دے کر اس کے اوپر سود کھانا بیاج کھانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے. اور قتل کرنا گناہ ہے. قتل کبیرہ گناہ ہے. کسی بے گناہ کا قتل کرنا. فتنہ پھیلانا بھی قتل کے برابر ہی ہے. الفتنۃ الاشد من القتل. فتنہ انگازی کرنا فتنہ پھیلانا بھی کبیرہ گناہ ہے. زنا بھی کبیرہ گناہ ہے. غیر محرم سے ناجائز تعلقات رکھنا کبیرہ گناہ ہے. شراب کبیرہ گناہ ہے. شراب میں انسان نہیں رہتا حیوان بن جاتا ہے. نشاور چیزیں کا غلام بن جانا ہے. نشاور چیزوں کا غلام بن جانا ہے.
نشہ میں انسان حیوان بن جاتا ہے، کیا کرتا ہے نہیں معلوم، انسان نہیں بنتا ہے، حیوان بنتا ہے۔ اسی طرح الکوہولک بننا، ڈرگس کا ایڈکٹس بن جانا، آج نوجوان ڈرگس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ نشاور چیزیں کل مسکرن حرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے ہر نشاور چیز حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تمباکو، گٹکا، خینی ایسے چیزوں سے بھی اجتناب کرنا ہے، گناہوں کی چیزیں ہیں۔ اور لوگ نئے کام ہیں، تعویذ، گنڈے، پلیتے، نیمبو، مرچی، ناریل، کانٹا، جھنڈا، یہ سارے لگانا گھروں پہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، شرکیانہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرنے والے عمل ہے یہ۔ اس گناہوں سے جب بچ جاتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ اگر اس گناہوں سے نہیں بچتا ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود مومن بنتا ہے، مومن ہے مگر اس کے اندر داخل نہیں ہوا ایمان بولتے وقالت الاعراب قالوا آمنا، یہ کہتے ہیں کہ قالوا آمنا، ہم ایمان لا لیے ہیں، کلمہ پڑھے ایمان لائے، بولتے کلمہ پڑھے تو ایمان لایا بس ہے نہیں ہے، ولیکن قولوا اسلمنا، جسٹ کلمہ پڑھے تم تسلیم کرے بس، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں اور ایمان داخل نہیں ہوا، دلوں میں ایمان پختہ ہونا ہے، داخل ہونا ہے، اللہ کی دین کا، کلام کا، اللہ کے کلام پاک کا علم ہونا ہے، دین اور شریعت کا علم ہونا ہے، علم حاصل کرنا ہے، علم کے لیے ٹائم نکالنا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ نہیں، اگر نہیں ہے، مسلمان کہلاتا ہے، ریشن کارڈ میں، آدھار کارڈ میں، اس میں، ڈرائیونگ لائسنس میں، سب میں مسلم کہلاتا ہے، مگر انہیں مسلم کہلانے والا، مومن کہلانے والا مومن نہیں ہے، انہیں گناہ بھی کر رہا، ادھر اسلام مومن بھی ہو رہا، گناہیں کر رہا، مومن ہو رہا۔ سورہ نساء، سورہ نمبر 4، آیت نمبر 37، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لن یکن اللہ یغفر لهم، اس کی مغفرت نہیں ہے، بلکہ جو ایمان لا لیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، ثم کفروا، پھر کفر کرتا ہے، کفر کے کام کرتا ہے، یہ سارے کام کرتا ہے، شرکیانہ کا عمل کرتا ہے، شرک کرتا ہے، بدعت کرتا ہے، کفریانہ کام کرتا ہے، پورے اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے پورے، ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، پھر ایمان آ کے نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، پھر بھی سود کھاتا ہے، پھر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، ثم کفروا ثم آمنوا، پھر بھی مسجدوں میں نماز پڑھتا ہے آگے، ثم آمنوا ثم کفروا۔ ایسے مسلمان کے لیے، ایسے مومن کے لیے ثم ازدادوا کفرا، اللہ تعالیٰ شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، ثم ازدادوا کفرا، کفر میں دور دور تک نکل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وَلَن يَكُنِ اللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا اس کو، وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، اور ہدایت کا راستہ بھی نہیں دیتے۔ ایک کفر کا ٹھکانہ بھی جہنم بتا، منافق کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق کا ٹھکانہ جہنم ہے، مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے، کافر کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ کافر کون ہے؟ کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھ کے کفریانہ کام کر رہا، کفریانہ یہ کر رہا، جہنم ہے۔ تو کبیرہ گناہوں سے جو مومن بچ گیا، کامیاب ہوا آہستہ آہستہ۔ تو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، مومنوں نے بھی ایمان لا لیا۔ ایمان والے اللہ کی نافرمانی کا کام نہیں کرتا،
مومن اللہ کے نافرمانی کے کام نہیں کرتا، اللہ کے رسول کے، اللہ کے رسول کے، اللہ جو رسول بتائے وہ طریقے میں چلتا ہے. اگر نہیں کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے اللہ سے. مومن کلمہ پڑھا ہے، وضو کے بعد کلمہ پڑھ رہا، نماز میں بیٹھ کے تو تشہد میں کلمہ پڑھ رہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، مگر کفریانہ کام کر رہا اور اللہ سے وعدہ خلافی کر رہا، لوگوں کو دھوکہ دے رہا، چار کام کرتا. چار کام کرنے والا مومن نہیں ہے بلکہ بول رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے چار کام؟ ایک جھوٹ بولتا، جھوٹ بولنے والا مومن نہیں ہے. ایک جھوٹ بولتا، دوسرا وعدہ خلافی کرتا، اللہ سے وعدہ کر رہا، وضو بنا کے اللہ سے وعدہ کر رہا، نماز میں بیٹھ کے تشہد میں اللہ سے وعدہ کر رہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہ کو دھوکہ دے رہا اور لوگوں کو دھوکہ دے رہا، اللہ سے وعدہ خلافی کر رہا. جھوٹ، وعدہ خلافی، دھوکہ، امانت میں خیانت کرنا، یہ چار کام، یہ چار ہے نا منافق کی علامت ہوتی ہے. وہ منافق ہے، وہ مومن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مومنوں بھی پرامس کرے، مومن بھی ایمان لا لیے، رسول بھی ایمان لا لیے اور مومنہ بھی ایمان لا لیے. والمومنہ کل آمن باللہ، سارے کے سارے ایمان لا لیے اللہ پر. آمن باللہ وہ ملائکتہ، آمن باللہ اللہ پر ایمان لائے، جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے 99 ناموں پر بھی یقین کرتے ہیں. اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. تو کل آمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے، آخرت میں اللہ تعالیٰ سزا دے گا، ایمان لا لیا. وہ ملائکتی، اور یہ جو مومن وعدہ کرتا ہے ملائکہ کے اوپر بھی ایمان لاتا ہے. ملائکہ کہاں ہے؟ فرشتوں کو، کرامن کاتبین کو لگائے ہے اللہ تعالیٰ. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین ہیں تمہارے ساتھ، یعلمون ما تفعلون وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہیں، جو بھی کچھ تم کرتے ہیں وہ جان لیتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں. اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، بولتے اللہ تعالیٰ. اذ یتلقی المتلقیان، لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے، عن الیمین وعن الشمال، دائنے اور بائنے جانب بیٹھے ہوئے ہیں، نوٹ کرتے ہیں. مومن کو ایمان کہاں ہے؟ ملائکہ فرشتوں پر ایمان کہاں ہے مومن کو؟ آج کے مومن کو اللہ سے نہیں ڈر رہا، اللہ سے وعدہ خلافی کر رہا، کلمہ پڑھ رہا، وضو میں کلمہ پڑھ رہا، نماز میں کلمہ پڑھ رہا، شہادت دے رہا نماز میں، اللہ سے وعدہ خلافی کر رہا، اللہ کے رسول سے بھی وعدہ خلافی کر رہا، اور فرشتوں پر بھی ایمان نہیں ہے اس کو. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہر حرکت اور نوٹ کرتے ہیں. نہیں ہے، ایمان نہیں. اسی لیے جھوٹ، فریب، دھوکہ، سارے کے سارے کام کر رہا، سود کھانا، زنا، سارے، شراب، پورے جتنے بھی گناہوں کے کام ہیں پورے مسلمان کر رہا. فرشتوں پر ایمان نہیں ہے نا. کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کتابوں پر اور رسولوں پر ایمان لانا ہے. کتاب پر ایمان لانا ہے، اللہ کا جو بھی قول ہے اس کے اوپر 100% ایمان لا لینا ہے. جو ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو یہ لیے امتحان لیے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ سارے کی چیزوں کو ترک کر دیا. اب یہ ہے، سورج ہے، چاند ہے، یہ سارے کے سارے کو چل کے اللہ کو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں توجہ ہوتا ہوں اللہ کے
فطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کے رب کی طرف، وہی تو ہے مومن ایسا ہونا ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اپنے آپ کو توجہ کر لیا رب کے طرف، کائنات کے رب کی طرف، اللہ کی طرف، ان کو پکڑا ان کو پکڑا، وہ ادھر گئے ہر کام کر رہا ہے انہیں، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ ہے، جو ہر کسی کو کافر بول کے فتویٰ لگا رہا ہوں۔ عیسائی ہے نا جو بیٹا ٹھہراتا ہے، جو ٹھہرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جو ٹھہرے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ ہے، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، مومنوں پر کشادہ ہے راہ ہے، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے دعا مانگے دعائیں، نہ کچھ خلل اس سے دین میں ان کے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ یہ ہے آج کے مومن۔ مومن وہ ہے جو وعدہ کرتا ہے اللہ کے پاس، وعدے کے اوپر پکا رہنا، نہیں تو اللہ سے وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرنے والا منافق ہے۔ ہر مومن وضو کے بعد میں وہ اللہ سے وعدہ کر رہا، شہادت کا کلمہ پڑھ رہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور نماز میں تشہد میں بیٹھ کر اللہ سے وعدہ کر رہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، میں سرنڈر ہو گیا ہوں، مگر اللہ سے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ کتابوں پر بھی ایمان نہیں ہے، اللہ کے کلام پر، اللہ کے کلام پر کتنے آیتوں پر بھی اللہ کے کلام پر ایمان نہیں ہے۔ چند آیتوں کو لے رہا، چند آیتوں کو نظر انداز کر رہے، نہیں ہے، کتابوں پر ایمان نہیں ہے، رسول پر ایمان نہیں ہے۔ رسول پر ایمان ایسا ہے کہ رسول پر ایمان ایسا ہونا ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے جو بھی تمہارا عمل ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب سارے عمل میری شریعت میرے حکم کے مطابق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رد کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دین اور شریعت دو اتارے۔ حجۃ الوداع میں آخری آیت آتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ یہ دین ہے، اللہ کا اتارا ہوا دین ہے، یہ دین میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، نیا کام نہیں کر سکتا۔ اگر جو دین میں نیا کام کرتا ہے، دین اور شریعت میں اللہ کے رسول کے اتارے ہوئے شریعت میں بھی اللہ کے رسول کو شریعت بھی دی ہے، دین اور شریعت دو اتارے، شریعت عملی زندگی کا، دین اللہ تعالیٰ کے آرڈر سے انسٹرکشن سے۔ اگر شریعت میں بھی نیا کام کر رہا تو بدعت ہے، بدعت کام کرنا بھی کفر ہے۔ شریعت بھی اتارے ہوئے اللہ تعالیٰ، سورۃ الجاسیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 18، ثم جعلناک علی شریعۃ من امری، اے نبی ہم نے تمہارے طرف شریعت بھی اتارے، دین کتاب دیے ہیں اور شریعت بھی اتارے، ثم جعلناک پھر سے ہم تمہارے کو اے نبی شریعت بھی دیتے ہیں، شریعت بھی اتارے، من امری ہمارے حکم سے شریعت بھی آئی ہے تمہارے پاس، جبرائیل علیہ السلام لائے، فاتبع اسی کی اتباع کرنا، ولا تتبع ہوا، ولا تتبع ہوا اپنے خواہشات کے مطابق نہیں چلنا، دین اور شریعت اللہ کی جانب سے چاہیے۔ آج مسلمان ہے نا، دین میں نہیں ہے کام، شریعت میں بھی نہیں ہے کام، تیسرا راستہ اختیار کر لیا۔ تو ایمان کی کمی ہے، ایمان کے ارکان یہاں بتا رہے اللہ تعالیٰ، ایمان پہ اترنا ہے۔ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ایمان کے ارکان 4 ارکان لے کے آئے ہیں یہاں پہ، سارے کے سارے پہ ایمان لانے والے مومن ہیں، پکا مومن ہے۔
لا نفرق بین احد من رسل، یہ تفرق نہیں کرتے رسولوں میں کسی کو. وقالو کہتے ہیں سمعنا واطعنا، اب کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور اطاعت کر لیا. اللہ کی جو بھی آیتیں ہیں، اللہ کی شریعت کے احادیث نبی جو بتائے ہوئے شریعت حدیث ہو، دین کے اللہ کے جو بھی آیتیں ہیں سمعنا واطعنا، وہ سن لیے اور سرنڈر ہو گئے. سمعنا واطعنا